الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء ذو الجلال والكمال والجبروت سبحان الملك المقصود سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت أبدا أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح محمد رسول الله عليه الصلاة الله هو سيد الكون سيد الإنس والجن هو رسول صادق وهو إنسان كامل اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها صدق الله العظيم. محترمین و مکرمین جناب محمد عمر علی خان صاحب معزز سامعین کرام السلام علیکم. حضرات میرا عنوان ہے مملکت آصفیہ کا قیام اور اس کے عوامل. حیدرآباد میں قطب شاہی سلطنت کے زوال کے بعد مغلوں کے صوبیدار مقرر ہوتے رہے اور آصف جاہ نظام الملک نواب فخرالدین خان بھی یہاں کے صوبیدار مقرر ہوئے. بعد ازاں انہیں مالوے کی جو ہے صوبیداری عطا کر کے محمد شاہ رگیلے نے انہیں مالوہ بھجوا دیا. لیکن نواب میاں فخرالدین خان اس عہدے سے اس صوبیداری سے مطمئن نہیں تھے. وہ مالوے کو جانا گوارا نہیں کر رہے تھے کیونکہ انہیں پہلے سے ہی یہاں کی صوبیداری دی گئی تھی. بعد اس کے یہ صوبیداری وزیر الدولہ کو دی گئی. انہوں نے محمد شاہ رگیلے کے اس حکم کے خلاف اپنے ذہن کو جو ہے وہ کیا مستعد کیا اور مالوے کی صوبیداری کو قبول کرنے کے بجائے وہ دکن کو واپس کیا. کیونکہ اس وقت مغلوں کی جو حالت ہو گئی تھی مغل حکمرانوں کی جو حالت ہو گئی تھی وہ بڑی ناگفتہ حالت تھی. نام کے برائے نام حکمران تھے
چنانچہ ایک مقولہ ہے شہین شاہی شاہ عالم از دلی تھا پالم. جو حضرات دلی گئے ہوئے ہیں تو دیکھے ہوں گے کہ دلی سے پالم کا ہوائی اڈہ کتنی دور ہے. تو ان کی سلطنت بس اتنے ہی حصے تک واقع ہوئی. اس کے بعد ان کی حکمرانی نہیں چلتی تھی کیونکہ یہ لوگ انگریزوں کے وظیفہ خوار ہو چکے تھے. اورنگزیب کا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو بھی مغل حکمران رہے ہیں وہ حکمران نہیں تھے. بس ان کی حکمرانی قلعے کی حد تک ہی ہوا. کسی جگہ ان کی حکمرانی نہیں تھی. سکہ ضرور ان کے نام کا چل رہا تھا, خطبے میں نام ان کا ضرور لیا جا رہا تھا, لیکن حکمرانی کا سوال نہیں تھا. حتیٰ کہ کلکتے کا جو دربار ہوا تھا اس دربار کے بعد عدلیہ کے جو پاورز تھے, عدالت کی جو اختیارات تھے, وہ اختیارات بھی انگریزوں کے ہاتھ میں چلے. اور مغل حکمران برائے نام حکمران رہتے تھے اور سوالات میں بھی انگریزوں سے وظیفہ ملتا تھا. اسی وظیفے کے اندر جو ہے یہ اپنے گزر بسر کرتے ہیں. اور ان کی حکومت جو ہے صرف اتنے حصے کے اندر ہی پھیلی. اور یہ عمل نواب میر خمرالدین خان جو بعد کو آصف جاہ اول ہوئے, جنہیں نظام الملک فتح جنگ وغیرہ کے خطابات سے بھی نوازا گیا تھا مغلوں کی جانب سے, وہ مغل حکمرانوں کی اس حالت سے بڑے متنفر تھے. انہیں نفرت ہوتی تھی اس حرکت سے, کیونکہ یہ ایسا سپہ سالار تھا مغلوں کا جس نے مغلوں کی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے مغلوں کی حکمرانی کو پورے ہندوستان کے اندر رائج کرنے اور اس کو بااثر بنانے کے لیے اس سپہ سالار نے نہ صرف اپنی جنگی صلاحیتوں کو روبے کار لایا تھا, بلکہ یہ شخصیت ایک مذہبی حیثیت کی نکھاتی ہے. بڑے ہی نیک متشرع. آپ لوگ غالباً اس بات سے واقف ہوں یا نہ ہوں, اگر نہیں ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قمرالدین علی خان صاحب کا جو تعلق تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قاسم بکری کے نام سے جو تاریخ میں یہ نام آتا ہے. ابوبکر کے نام سے بکر کا بکر سے بکری ہو جاتا ہے. تو آپ کا سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور اس شجرے کے کامل کی نقول آندھرا پردیش اسٹیٹ آرکائیوز اور چومحلے میں جو اسٹیٹ آرکائیوز ہے وہاں پر موجود ہے. چومحلے میں اس کی فوٹو کاپی ہے, حال میں ہی مجھے اس کاپی کو دیکھنے کا موقع ملا ہے. تو اس شجرے کو جو ہے بہت لمبا شجرا ہے, میرا جہاں تک خیال ہے قریب 25 میٹر. اس 25 میٹر کو جو ہے عکس کشی کر کے فوٹوز اس کے بنائے گئے ہیں, اور ان فوٹوز کو جو ہے ایک 10-12 فٹ کے فریم کے اندر جو ہے اس کو جو ہے فریم کیا, اور بڑی اچھی حالت میں یہ تصاویر عمدہ فریم کے اندر جو ہے لگی ہوئی ہیں. تو اس کے اندر بھی یہ سلسلہ جو خلیفہ اول سے ملتا ہے اس کو جو ہے پوری وضاحت کے ساتھ پیش کیا. تو آصف جاہی حکمران کا تعلق خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
فرزند ارجمن قاسم بکری سے. حالانکہ اس بارے میں مختلف لوگ ریسرچ کرتے رہے. گزشتہ 2 سال پہلے فلسطین کے امام کو جو ہے یہاں آپ کے مجلس تعمیر ملت کے جلسے کے اندر بلایا گیا تھا. وہ بھی جو ہے بکری تھے, نام میں بھول رہا ہوں. تو انہوں نے اس وقت استفسار کیا تھا مجھ سے, میں وہ شجاع دیکھنا چاہتا ہوں. چونکہ اس وقت ان کے پاس وقت کم تھا اور اتنا وقت نہیں تھا کہ ان کو شجاع دکھایا جا سکتا تھا. کیونکہ جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے فرزند قاسم سے جو ہے آپ کا رشتہ ہوتا ہے, تو چونکہ وہ بھی اسی خاندان کے تھے تو اس بات کو جاننے کے لیے ان کو بھی بڑا تجسس تھا. بہرحال اس خاندان نے مغلیہ سلطنت کی بقا, اس کے استحکام کے لیے نہ صرف اپنی دماغی صلاحیتوں کو بلکہ اپنی خون کی تک اس نے پرواہ کی. چنانچہ جو مالکہ آرائی گولکنڈا کی ہوئی تھی ابو الحسن تاناشاہ کے دور میں, عابد خلیل خان جو آپ کے جد ہوتے ہیں, ان کو ابو الحسن کی فوج کا جو ہے کہ گولے باری کا ایک گولہ لگا تھا اور اس کی وہیں پر شہادت. اس سانحے کی وجہ سے ان کی شہادت, اور وہیں پر آپ کے حمایت صادق کے قریب بھی جو ہے آپ کا مزار آج جو ہے لوگوں کے لیے جو ہے زیارت گاہ بنا ہوا ہے. تو اس خاندان نے مغلوں کی سلطنت کی بقا اور استحکام کے لیے اپنی جان و مال کی پرواہ کر دی. اور جب یہاں کی صوبیداری دی جانے کے بعد امیر قمرالدین علی خان کو مالوا بھیجایا گیا تو اس سے وہ ناراض تھے. اور وہ پھر اپنے اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر واپس لوٹے. انہوں نے کیونکہ یہاں پر مباشر الدولہ کی جو حکمرانی تھی, اس حکمرانی میں کئی ایک عوام کو جو ہے تکالیف بھی ہوئی. لوگ بھی یہاں سے اس کی حکمرانی سے, اس کی صوبیداری سے متنفر ہو گئے تھے اور قمرالدین خان کو خطوط روانہ کر رہے تھے. تو انہوں نے جو ہے دکن کی صوبیداری کو حاصل کرنے کے لیے یہاں لوٹے اور شکر کھیڑا کے مقام پر ایک جنگ ہوئی جس میں فتح یابی امیر قمرالدین خان اور وہ یہاں پر صوبیدار. جب وہ اس جنگ کے بعد یہاں آ رہے تھے, کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے افواج سے پچھڑ گئے اور افواج سے بچھڑ کر جنگل میں ایک ایسے راستے پر چلے گئے جہاں سے ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا. وہاں اور تقریباً 2 دن اس جنگل کے اندر آ کے گزر گئے اور یہ بھوکے اور فاقے تھے. کھانے اور پینے کے لیے یہ کوئی چیز مہیا نہیں ہو رہی تھی. ایسے ہی یاد خدا میں اور اپنے راستے کی تلاش کو, اپنے راستے کو تلاش کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے تھے کہ انہیں ایک بزرگ, اور اس بزرگ نے ان سے کہا کہ کیا تم روٹی کھاؤ گے؟ تو اس بزرگ نے ہاں, اس بزرگ کو آپ نے جواب دیا ہاں.
وہ بزرگ اپنے دشمال میں سے کچھ روٹی، دشمال آپ کے حوالے تھا، اس میں کچھ روٹیاں تھیں، آپ 2-3 روٹیاں اس میں سے کھا لیجیے اور بزرگ کو واپس کر۔ بزرگ نے کہا کہ اور کچھ کھانا ہے تو کھائیں۔ تو قمر الدین خان نے مزید کچھ اور روٹیاں اور روٹیوں کی تعداد 7۔ بزرگ نے کہا کہ اور کچھ کھائیں۔ قمر الدین خان نے جواب دیا کہ میں شکم سیر ہو چکا ہوں، مزید کھانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ چنانچہ وہ اپنے دشمال کو، بزرگ کے دشمال کو واپس لوٹاتے ہیں اور اس کے بعد پانی وغیرہ پی کر یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ تو بزرگ نے انہیں دعائیں دی اور کہا کہ تمہاری اولاد میں، تمہاری نسل میں 7 نسلیں حکمرانی ہیں۔ تو چنانچہ وہاں سے حیدرآباد اورنگ آباد پہنچے وہ، پھر حیدرآباد آئے اور انہیں جو ہے آپ کے دکن کی حکمرانی ملی۔ 1724 کا واقعہ ہے۔ لیکن آصف جاہ اول کی حکمرانی حیدرآباد میں 1720 سے ہی تصور کی، کیونکہ 1720 میں پہلی مرتبہ انہیں یہاں کا صوبیدار مقرر کیا اور انہوں نے اس بزرگ سے نام وغیرہ بھی دریافت کیا۔ تو وہ بزرگ تھے شاہ عنایت، جنہوں نے آپ کو یہ روٹیاں عنایت۔ جب یہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی تو انہوں نے بیگم بازار کی چھتری کے پاس سے آپ گھوڑے کی خبر کو جانے کا جو راستہ ہے، اس راستے میں بیدرواڑی کے بعد ایک محلہ آتا ہے شاہ عنایت گنج، اور اب اس نام سے ایک پولیس اسٹیشن وہاں پر باقی ہے، جو اب جو ہے آپ کے گوشہ محل کے پاس آ چکا ہے۔ یہ پولیس اسٹیشن گوشہ محل کے قریب میں سمجھتا ہوں۔ تو وہ وہاں پر انہوں نے ایک گنج بنوایا۔ اس وقت تک وہ بزرگ گزر چکے تھے اور انہوں نے ان کی اولاد کو وہ گنج عطا کر دیا قمر الدین علی، تاکہ ان کی گزر بسر اسی کے اوپر ہوتی رہے، اس کے ملیوں کے کرایہ جو آتے ہیں اس میں۔ اور آصف جاہ اول نواب میر قمر الدین علی خان جب یہاں کی حکمرانی سنبھالی تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی مملکت کا جو پرچم بنایا تو اس پرچم کی شکل، اس پرچم کا رنگ زرد رنگ کا، اور یہ زرد رنگ جو ہے وہ آپ کے وہ جو دشمن میں روٹیاں آپ کو پیش کی گئی تھی دسترخوان میں، اس دسترخوان کا رنگ تھا۔ اور درمیان میں آپ دیکھیں گے تو ایک گول دائرہ نظر آتا ہے، یہ گول دائرہ دراصل وہ روٹی کا ہے جو انہیں پیش کی گئی۔ اس میں 2 رائے ہیں مورخین۔ ایک مورخین کا ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ یہ جو گول دائرے کا درمیان میں نشان ہے، یہ نشان قمر الدین علی خان کے خمر کا ہے، چاند کا نشان ہے، چودھری کے چاند کا۔ اور بعض مورخین اس کو جو ہے شاہ عنایت کی ہوئی روٹیوں کا نشان ہے، اور مختلف حکمرانوں کے دور میں اس پر جو ہے العظمت للہ، تمام تعریف، تمام بڑائی خدائے بزرگوار کی، یہ ایک جملہ ہے۔ اور اس کے ساتھ جو بھی حکمران ہوتا اس کا نام ہے۔ عثمان علی پاشا کے دور میں یا عثمان، محبوب علی پاشا کے دور میں یا محبوب، تو اس طرح اکبر علی خان کے دور میں، تنگیت علی خان کے دور میں، نظام علی خان کے دور میں، اس طرح سے پرچم کے اوپر یہ الفاظ
لکھے جانے کا رواج ہے۔ اب سلطنت کے قیام کے بعد آصف جاہ اول نے اپنے جانشینوں کو بھی بڑی اچھی تربیت دی۔ وہ ہمیشہ اپنے جانشینوں کو، اپنی اولاد کو اس بات کی تربیت دیتے تھے کہ وہ رواداری کا مظاہرہ کریں، لیکن اس وقت بھی ہندو اکثریت والا ہے، جس طرح کہ آج مملکت آصفیہ کا جب قیام ہوا تو اس قیام کے بعد سے آصف جاہی حکمران ہمیشہ مذہبی رواداری کا یہاں پر ثبوت دیتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی اولاد کو جو نصیحت کی ہے اس میں اس بات کی بھی نصیحت کی ہے کہ وہ بڑے جانوروں کو ذبح نہ کریں، کیونکہ اس سے یہاں کے دوسرے شہریوں کو جو ہے دل شکنی ہے۔ اس طرح کے الفاظ بھی وہ جو ہے اپنے جانشینوں میں آصف جاہ اول ایک بہت ہی نیک، دیندار، پابند صلاح آتے تھے، اور ان کی دینداری اور ساتھ ہی ساتھ اس کے آپ کے سیاسی دبدبہ ایسا تھا کہ حکمران بھی ان سے خوف ہوتا ہے، ان سے ڈرتے تھے، خوفزدہ نہیں بلکہ ڈرتے، ادب اور احترام کرتے تھے ان کی گزری۔ اس طرح یہاں تقریر کے بعد انہوں نے اورنگ آباد کو اپنا صدر مقام بنایا اور نوگھنڈے میں جو ہے وہ اپنی قیامگاہ بنایا، اور جب حیدرآباد وہ یہاں آتے تو سب سے پہلے ان کی جو قیامگاہ رہی وہ گوشہ محل جو قطب شاہی عہد کی عمارت تھی، اس عمارت کو انہوں نے اپنے رہنے کے لیے استعمال کیا، اور اس کے بعد ایک خانقاہ موجودہ چومحلہ پیلس میں بنی، اور 9 محل کے نام سے ایک محل بھی انہوں نے گولکنڈہ قلعے کے پاس اور اس میں قیام کرتے تھے۔ بعد میں ارسطو جاہ کے وفات کے بعد ارسطو جاہ اور ان کا خاندان حویلی قدیم کے اندر قیام کرتا تھا۔ حویلی قدیم کے تعلق سے بھی ایک دو بات آپ کو عرض کرتا چلوں۔ حویلی قدیم قطب شاہی عہد کی عمارت، یہ عمارت قطب شاہی پیشوا حضرت میر مومن کی قیامگاہ، موجودہ میر چوک پولیس اسٹیشن جو آپ دیکھتے ہیں وہاں پر اس کا ایک سرا ختم، اور دوسرا سرا آپ کی پرانی حویلی چورستے کے پاس جہاں پر ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل ہے یا چوائس ہوٹل کے سامنے جو ٹریبونل ہے وہاں پر اس کا علاقہ ہے۔ وہاں سے یہاں تک اتنا وسیع و شاندار محل تھا، اور یہ محل بعد میں آپ کے ارسطو جاہ کے استعمال میں زیر استعمال رہا، اور آصف جاہ حکمران ارسطو جاہ کے انتقال کے بعد یہ جائیداد ضبط کر لی گئی تھی، اور اس کے بعد اس میں جو ہے آصف جاہ حکمران آخری وقت تک رہے، اور ابھی بھی عثمان کاٹیل وغیرہ اس کے اندر مواقع عثمان علی خان کا تعمیر کردہ عثمان کاٹیل مسرت منزل وغیرہ جو اس سے قبل کے میں تعمیر ہوئی ہے سب وہاں پر ابھی موجود ہے، اور فی الوقت ان عمارات کے اندر مختلف تعمیری ادارے کا تعلیمی ادارے کا مسرت محل کے اندر بھی جو ہے لڑکیوں کا کالج چلتا ہے، اور مقدمہ اسکول چلتا ہے یہاں،
پرنسس احسن کے نام سے بھی ایک کالج چلتا ہے، شہزادی شاہکار کے نام سے جو مکرم جا کی دختر ہوتی ہیں ان کے نام سے بھی ایک کالج چلتا ہے، سمجھے؟ اس طریقے سے مختلف تعلیمی ادارے اس عمارت کے اندر آج بھی کام کرتے ہیں۔ کچھ علاقے کے اندر علی پاشا یعنی عثمان کاٹیج کے اندر علی پاشا کی علی پاشا کی دختر ہیں موجود، ان کی اہلیہ بھی اس کے اندر ہی قیام کرتی ہیں، حامد پاشا وغیرہ سب جو ہے اسی کے اندر قیام کرتے ہیں۔ تو ایک دور میں پرانی حویلی اپنی آپ ہوتا نوان میر محبوب علی خان اپنا اکثر و بیشتر وقت وہیں پر گزارے، وہ کہ اس سے پہلے کے حکمرانوں نے پرانی حویلی کو نظر انداز کر دیا تھا، ان کے مختلف محلات ان کے جو تعمیر ہوئے تھے۔ ہاں تو میں تھوڑا سا آگے بڑھ جا رہا ہوں حضرت، تو مجھے لوٹ آنا ہے اپنی جگہ واپس، یعنی نواب میر قمر الدین علی خان کے عہد کے پاس ہی۔ تو اس طرح نواب میر قمر الدین علی خان نے اپنی مملکت کے استحکام کے لیے اپنے جانشینوں کو بھی احکام دیے، چنانچہ ان کے بعد اور 3 حکمران جو ہے یہاں پر مختصر سے عرصے کے لیے حکمرانی کیے، جس میں سے 2 ان کے فرزند تھے اور 1 ان کے نواسے تھے۔ لیکن ان تینوں حکمرانوں کو مغلوں کی جانب سے دیکھیے ایک خاص بات یہ ہے کہ آصف جاہی حکمران نواب میر قمر الدین علی خان سے لے کر افضل الدولہ بہادر تک سبھی نے اس وقت تک جتنے بھی مغل حکمران چاہے ان کی حکومت قلعے کے اندر تک ہی رہی ہو، لیکن ان کا ادب اور احترام ہے۔ اس وقت تک خطبے کے اندر انہی کا نام پکارا جاتا تھا، انہی کا نام لیا جاتا تھا، انہی کے نام کا سکہ ڈھلتا تھا۔ افضل الدولہ بہادر کے دور میں سن 1857 عیسوی کے بعد پہلی مرتبہ مملکت آصفیہ نے اپنا سکہ ڈھالا۔ اس وقت تک ان آصف جاہی حکمرانوں نے مغلوں کی فرمانروائی کو قبول کیا اور اسی کے انہی کے تحت کام کرتے ہوئے خود کو مغلوں کا صوبیدار قرار دیتے۔ حالانکہ ان کی افواج اور ان کا زور مغلوں کے مقابل میں کافی مستحکم تھا۔ مغل افواج آصف جاہی افواج کے ہم پلہ نہیں تھی، اور ایک وقت تو ایسا بھی آ گیا تھا آصف جاہ اول کے دور میں نادر شاہ کا جو حملہ ہوا تھا، اس وقت نادر شاہ نے جو خون قتل و غارت گری کا جو بازار دلی میں گرم کیا تھا، لوگوں کو جو ہے گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کر پھینک دیا جا رہا، کسی میں ہمت نہیں تھی نادر شاہ سے بات کرنے کی۔ اس وقت یہ بزرگ نواب میر قمر الدین علی خان اکیلے نادر شاہ کے پاس پہنچے اور اطلاع دیجیے کہ وہ ملنا چاہتے ہیں، میں مغلوں کا جو ہے ملازم ہوں اور ان کے فوج کی سپہ سالاری کرتا ہوں اور ملنے کے لیے آیا۔
تو نادر شاہ نے آپ کو ملنے کا وقت دیا. اس کے بعد آپ نے پورے دلائل کے ساتھ نادر شاہ کو اس طریقے سے مروب کیا کہ وہ جنگ و جدال کو چھوڑ کر جو ہے واپس یہاں سے لوٹنے کا جو ہے ارادہ کرے. آصف جاہ اول کی شخصیت بڑی پراسر شخصیت. اس طریقے سے ہندوستان کے اندر جو حالات اس وقت پیدا ہو گئے تھے ان حالات کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی اور نادر شاہ کا مقابلہ کے سامنے جانے کی کسی میں جو ہے ہمت نہیں تھی. تو ایسے وقت میں نواب میر فخر الدین خان نے نہ صرف ان سے گفتگو کی بلکہ انہیں یہاں پر سے واپس لوٹنے کے لیے مجبور کیا. ایک دو واقعہ اس بارے میں اور بھی آپ سے عرض کرتا چلوں. جب بات نادر شاہ کی نکلی ہے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ تخت طاؤس ہمارے پاس تھا. یہ تخت طاؤس سونے کا بنا ہوا تھا اور ہیرے جواہرات سے مزین تھا اور اب تک لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایران میں ہے لیکن ایران میں یہ تخت نہیں. ایران میں جو تخت ہے وہ بھی تخت طاؤس ہے لیکن ہمارا تخت طاؤس نہیں ہے جو مغلوں کا اور ہمارے تخت کا مقابلہ وہ تخت نہیں کر سکتا. میں 2014 میں وہاں گیا تھا. وہاں کی نیشنل بینک کے اندر یہ جواہرات رکھے ہوئے ہیں. ہاں وہاں پر دریائے نور یعنی وہ ہیرا وہ الماس جو ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی ملکیت تھا وہ وہاں پر موجود ہے لیکن تخت طاؤس جو مغلوں کا تھا وہ نہیں. وہ تخت طاؤس جو وہاں پر موجود ہے وہ فتح علی قاجار کا تخت طاؤس اور ہمارے تخت طاؤس کا مقابل نہیں ہے. اس پر چند جواہرات لگے ہوئے ہیں, کچھ الماس لگے ہوئے ہیں, کچھ روبی ہیں, زمرد لگے ہوئے ہیں دور دور, لیکن ہمارے تخت طاؤس وہ نہیں. چونکہ میرے پاس تخت طاؤس کی شکل تصویر موجود ہے اور وہاں پر وہ لوگ بھی جو ہے اس بات کو بتاتے ہیں اور وہاں فتح علی قاجار کا نام اس کے اوپر تحریر کیا ہوا ہے. آپ چاہے تو جو ہے ویب سائٹ پر اس کو دیکھ سکتے ہیں. تخت ضرور جو ہے آپ کے سونے کا بنا ہوا ہے, طاؤس کی شکل ہے, طاؤس یعنی مور کی شکل کا ہے, اس کے پائے وغیرہ اسی نوعیت کے ہیں اور اس پر نام وغیرہ بھی کندہ کیے ہوئے ہیں اور نام جو کندہ کیا ہوا ہے جواہرات سے کیا ہوا ہے. زمرد وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس میں, روبی لگی ہوئی ہیں اس میں, لیکن ہمارا تخت طاؤس ہے. تو تحقیق اس پر چل رہی ہے. وہاں بینک کے جو ڈپٹی جنرل مینیجر ہیں سعادت نام ہے ان کا, میری ان سے گفتگو چل رہی ہے. وہ بھی اس تاریخ کو جو ہے جوڑنے میں اور اس کو چھان بین کرنے میں وہ لوگ بھی وہاں پر لگے ہوئے ہیں. میں بھی یہاں سے جو ہے ان کو ان کی تصاویر وغیرہ یہاں سے بھیجا ہوں. اگر اس میں کچھ پیش رفت ہوئی تو انشاءاللہ ایک لیکچر تخت طاؤس کے اوپر ہی رہے گا اور شاید اگر موقع ملا تو آئندہ مواقع کسی اور موقع کے اوپر تخت طاؤس پر اور آپ کے بارگاہ حضرت عباس جو عراق میں واقع ہے, حضرت امام حسین کا روضہ, اس کے اوپر بھی بات کہوں گا. لیکن یہاں پر جو بات ہوگی تو وہ لگاتار 7 آصف جاہوں کے اوپر ایک ایک ہفتے میں جو ہے اس بات کو میں جو ہے تکمیل کرنا چاہتا ہوں. یہ سیریز جو ہے چلتی رہے گی آصف جاہ اول سے لے کر آصف جاہ سابع تک. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ تخت طاؤس ہمارے پاس والا نہیں ہے, وہ کہ اس کی شکل اس سے ملتی جلتی ضرور ہے اور وہاں پر چند اور ہیرے جواہرات ہیں جو ہمارے اپنے کولور کی کانوں سے نکلے ہوئے ہیں. لوگ جنہیں گولکنڈے کے ہیرے کہتے ہیں, گولکنڈے میں کوئی ہیرا نہیں نکلتا تھا, گولکنڈے میں کوئی کان نہیں تھی,
گولکنڈا ہیرے جواہرات کی مارکیٹ تھی. گولکنڈے کے علاقے میں جو دریائے کرشنا آتی ہے وہاں کولور کی کان کے پاس، کولور کے پاس جو کانیں تھیں وہاں پر ایسے ایسے بڑے بڑے جواہرات نکلے ہیں، الماس نکلے ہیں جس کا مقابلہ دنیا کے دوسرے ہیرے نہیں کر سکتے. سمجھے؟ کوئی وکٹوریا کے تاج میں جو ہیرا ہے وہ بھی یہیں کا نکلا ہوا اور اس کی تاریخ تو بہت قدیم ہے. اس کی تاریخ کرشنا کے دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. اس ہیرے کو جو ہے میں نام بھول رہا ہوں، کوہینور ہیرا آپ کے جو ہے کرشنا کے دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے. ہندو مذہب میں جو گاڈ کرشنا جس کو وہ لوگ کہتے ہیں اس دور سے چلا آ رہا ہے اور یہ ہیرا ہمارے پاس کا ہی نکلا ہوا ہے. سمجھے؟ تو اس طریقے سے یہاں کے نکلے ہوئے اور بھی کئی ہیرے وہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر ہیروں کی جو نمائش میوزیم ہے وہ میوزیم بینک کے بند ہونے کے بعد 4 بجے سے کھلتی ہے اور 35,000 روپے اس کا جو ہے ٹکٹ ہے، 35,000 ریال. ہندوستان کے لحاظ سے زیادہ رقم نہیں ہوتی ہے، ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو آسانی کے ساتھ. کبھی اگر آپ لوگوں کا ایران جانا ہوا تو ضرور اس جواہرات کی میوزیم کو جو ہے دیکھنا چاہیے. اور تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نواب میر قمر الدین علی خان جب یہاں پر آگے تو انہوں نے حیدرآباد کی کو جو ہے ایک فصیل بند شہر بنانے کی تجویز پاس کی اور اپنی اولاد کو اس بات کا حکم دیا کہ شہر کو فصیل بنائیں اور اس میں دروازے. تو یہ کام شروع مبازر الدولہ نے ہی کیا تھا، لیکن مبازر الدولہ کی فصیل میں اور نواب قمر الدین علی خان اور نظام علی خان کے دور میں تعمیر بھی سو فصیل کے اندر بڑا فرق ہے. مبازر الدولہ کے دور میں جو فصیل تعمیر ہو رہی تھی اس فصیل کا آغاز چادر گھاٹ برج کے پاس سے ہوا، سمجھے؟ اور اس وقت چادر گھاٹ برج نہیں تھا، صرف ندی بہتی تھی، ندی کے اندر سے ہی لوگ پار کرتے ہوئے آتے. سمجھے؟ چادر گھاٹ برج بعد کی تعمیر. تو چادر گھاٹ برج کے پاس سے جو راستہ نبی پور کی طرف جو جا رہا ہے، اگر آپ اس میں آگے بڑھتے ہوئے آئیں تو آپ کو چادر گھاٹ کے بعد بود علی شاہ صاحب کی مزار ملے گی. ایک لال مٹی کی قبر ہے جو ہے کافی بلند ہے، اونٹ کی کوہان نما ہے اور یہ خبر کہا جاتا ہے کہ ہر سال اس کی ہائٹ میں اضافہ ہوتا ہے. سمجھے؟ اور آج بھی اضافہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں. تو اب یہاں سے آپ بود علی شاہ صاحب کی دروازے کے پاس سے اگر آپ دیکھیں تو سیدھا بیکر ہاؤس کے پاس سے کمل ٹاکیز کے پاس، یعنی اب جہاں پر تمبے ہاسپٹل، نیو لائف ہاسپٹل بنا ہے وہاں پر چادر گھاٹ کا دروازہ ہوا کرتا تھا. تو یہاں سے جو فصیل بنی تو دبیر پورے کے قریب تک یہ فصیل مبازر الدولہ نے بنائی تھی اور یہ فصیل کنگورے دار نہیں تھی، محراب نما نہیں تھی، کمان والی نہیں تھی، بلکہ سیدھی سیدھی ایسی دیوار بنی. نواب قمر الدین علی خان نے اس فصیل کو کنگورے دار بنایا، انہیں محراب نما بنایا قابہ قوسین کی طرح. سمجھے؟ اور پھر اس کے اندر دروازے اور کھڑکیاں نصب کروائیں. نواب میر قمر الدین علی خان کے دور میں پوری فصیل نہیں بن سکی تھی، یہ کام کی پوری تکمیل نظام علی خان کے ہے. سمجھے؟ تو شہر کو فصیل بنا کر شہر کے اندر رعایا کے تحفظ کا، ان کے جان و مال
ان کی عزت و آبرو کی تحفظ کے لیے حکمران پہلی توجہ. تو یہ فصیل وہاں سے نقطی بھی آئی اور آپ کے دبیر پورہ دروازہ بنا لگا وہاں پر. اور یہ دبیر پورہ جو ہے آپ کے قدیم محلہ تھا، قطب شاہی عہد کا محلہ ہے. قطب شاہوں کے دبیر الملک اس مقام پر قیام گاہ ان کی ہوا کرتی تھی. اور بی بی کا علم جہاں پر ہے، سنار گلی جس کو کہتے ہیں، اس سنار گلی کے پاس جو ہے دبیر الملک کی قیام گاہ ہوا. تو یہاں پر ایک دبیر پورے کا دروازہ رکھا گیا. اور پھر اور ذرا آگے بڑھتے ہیں ہم. اچھا، درمیان میں ایک چیز چھوٹی ہے. دبیر پورہ دروازہ اور چادر گھاٹ دروازہ، دونوں دروازوں کے درمیان میں ایک کھڑکی تھی. کھڑکی بولے تو اس طرح کی کھڑکی نہیں، 4 فٹ 3 فٹ کی، 8 فٹ کی، بلکہ تقریباً 10 فٹ اونچی کھڑکی، جس کے اندر سے ایک بیل کی بنڈی آسانی کے ساتھ گزر سکتی. وہ کھڑکی ہے. تو وہاں پر دریچہ فارسی میں کہتے ہیں، دریچے بو دریچہ کہلاتا تھا. اور ایک بات یہ تھی کہ شہر کے اندر سے جنازے جو جاتے تھے، جنازوں کے نکلنے کے لیے دروازے نہیں استعمال کیے جاتے، کھڑکیوں کے ذریعے سے ہی جنازے کو باہر شہر کے باہر جاتے. افضل الدولہ کے دور سے اس وقت تک جنازے شہر کے اندر ہی دفن ہوتے تھے. افضل الدولہ بہادر نے یہ احکام جاری کیے تھے کہ شہر کے اندر تدفین نہ ہو اور دروازوں سے جنازے جانے نہ پائیں. چنانچہ کھڑکیوں سے جنازے جانے. اور شہر کے اندر شراب کی دکانیں بھی نہیں. قمر الدین علی خان صاحب کے بعد جو سب سے نیک، ایماندار اور آپ کی خدا ترس متقی آدمی جس کو کہنا چاہیے کوئی حکمران گزرا ہے تو وہ نواب میر افضل الدولہ بہادر. اس کے بعد نمبر آتا ہے 7ویں نظام کا، اس کے بعد پھر 6ٹھے نظام، پھر اس کے بعد آپ کے 4تھے نظام، پھر اس کے بعد تقوی اور پرہیزگاری کی بات کر رہا ہوں. متقی جو جتنی بھی رباتیں جو کعبۃ اللہ شریف میں اور حرم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعمیر ہوئی ہیں، تعمیر کی گئی تھیں، تقریباً 23 رباتیں تھیں. رباتیں اور مکانات ملا کر جنہیں افضل الدولہ بہادر نے تعمیر کرا. بڑا ہی خدا ترسا سب انہیں کی تعمیر. بعد میں ایک ربات آپ کی آصف جاہ سادس نواب میر محبوب علی خان بہادر کی تعمیر. تو میں شہر پناہ کی بات کر رہا تھا کہ دبیر پورہ دروازے کے بعد اور ایک دروازہ تعمیر ہوا، فصیل ویسی سیدھے چلتے ہوئے آئی. اور آپ کے جو اب گنگا نگر کا جو نالہ کہلاتا ہے، وہاں پر یاقوت پورے کا دروازہ تھا. ایک مسجد ہے گنگا نگر کے نالے کے پاس، وہ مسجد شہر کے دروازے کے باہر کی مسجد، وہاں ایک دروازہ تھا امام قاسم کے علاوے کے پاس. اب تو علاوہ تھوڑا روڈ وائڈنگ کی وجہ سے پیچھے ہو گیا ہے. تو ان دونوں دروازوں کے درمیان بھی ایک کھڑکی تھی. ہر دو دروازوں کے درمیان میں ایک کھڑکی تھی. یہ کھڑکی تھی ماتا کھڑکی کہلاتی. یہ نام جو کھڑکیوں کے ہیں، دروازوں کے ہیں، اس وقت کے نہیں ہیں، بعد کے دیے ہوئے نام ہیں. بعد لوگ جو نام رکھ لیے، جہاں پر جو چیز بھی ہوتی تھی اسی کے نام سے. تو یہاں کا غالباً کوئی کھڑکی کے اوپر جو دربان بیٹھتا تھا، ہندو مسلک سے، ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا ہوگا، وہ وہاں پر جو ہے اس نے ایک دیول بھی بنا دی
تو وہاں پر جو کھڑکی تھی وہ ماتا کھڑکی کے نام سے رہی، یاقوت پورے کا دروازہ رہا۔ پھر اس کے بعد آپ کے طرح میر جملہ کا دروازہ، شہر میں سب سے بلند جو دروازہ تھا وہ تالاب میر جملہ کا دروازہ۔ اس دروازے کی بلندی اتنی تھی کہ ہاتھی پر اماری رکھنے کے بعد بھی اس میں سے گزر سکتے۔ مختلف لوگ یہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر اس دروازے سے آئے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی فتح دروازے سے آئے تھے۔ اے بھائی کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ مورخین بھی اسی طریقے سے لکھ دیے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر جو ہے اس دروازے سے داخل ہو کر جو ہے گولکنڈے کو فتح کیے تھے، اس وجہ سے اس کا نام فتح دروازہ رکھا گیا۔ میرے بھائی اس وقت حیدرآباد کی کوئی فصیل ہی نہیں تھی، شہر حیدرآباد کی کوئی دروازہ ہی نہیں لگا تھا، کوئی فصیل ہی نہیں بنی تھی اس وقت۔ حیدرآباد تو کھلا تھا پورا ہر طرف۔ یہ فصیلیں وغیرہ جو بنی ان کے صوبیدار معاویہ قمرالدین خان اور ان کی اولاد نے یہ فصیل اور یہ دیواریں بنائیں، اور اسی طریقے سے لوگ لے جا کر کے جو ہے اب آگے بڑھ رہا ہوں میں اور تھوڑا آگے بڑھتا ہوں۔ تو اس کے بعد تالاب میر جملہ کا دروازہ، ان دونوں دروازوں کے درمیان میں بھی ایک کھڑکی، وہ کھڑکی کہلاتی تھی دریچے ماقصد۔ رنگ علی شاہ، رنگ علی شاہ صاحب ایک بزرگ آدمی تھے، یہ حضرت علی کے بڑے معتقد تھے۔ وہاں پر انہوں نے ایک چلہ بھی تعمیر کرایا۔ حضرت علی کے جو ہے یوم ولادت کے موقع پر آپ کے مولا کے پہاڑ پر جو ہے یہاں سے سندل بھیجا کرتے تھے وہ، تو یہ کھڑکی ان کے نام سے موسوم ہو گئی۔ ان کا مزار رنگ علی شاہ صاحب کا پیٹلا برج کے پاس، پیٹلا برج جہاں پر ہے ابھی بھی کچھ اس کی باقیات ہیں، اور یہ علاقہ جو ہے آپ کے ہماری جو سٹی آرٹ ریزرٹ پیٹلا برج کے پاس جو پولیس جو ہے وہیں پر جو ہے یہاں حضرت کی مزار موجود ہے۔ اور جو ہے اس کے بعد کچھ ہے فصیل نہیں تھی، تالاب میر جملہ جہاں ختم ہوا اس کے دروازے کے بعد فصیل نہیں تھی، کیونکہ تالاب آ جاتا۔ پھر فصیل تالاب کے بعد سلطان شاہی سے شروع، سلطان شاہی سے ہوتی ہوئی اب موجودہ نشیمن نگر کے پاس آپ جائیں گے تو وہاں پر فصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے طویل فصیل اب وہاں پر ہی آپ کو نظر آئے گی۔ تالاب کٹے پر تو بڑی مشکل سے جو ہے ایک 10-20 فٹ کی فصیل بچی ہوئی ہے، لیکن وہاں پر آپ جو ہے کم سے کم ایک 500 گز یا 1000 گز لمبی فصیل دیکھ سکتے ہیں، اور فصیل کی بلندی بھی وہاں پر آپ کو کافی دیکھنے کے لیے ملے گی۔ بھوانی نگر کے اندر سے ٹھہرتے ہیں تو فصیل کی بلندی آپ کو 20 فٹ تک نظر آتی ہے، لیکن نشیمن میں اگر آپ ٹھہرتے ہیں، سلطان شاہی میں آپ ٹھہرتے ہیں تو فصیل کی بلندی آپ کو جو ہے 8 تا 9 فٹ نظر آتی ہے، اور بڑی عمدہ اور جو ہے خوشنما فصیل آپ کو وہاں پر نظر آتی ہے۔ اب اس کے بعد آگے آپ بڑھیں گے لال دروازے، پھر لال دروازے کے بعد غازی بنڈے کا دروازہ، ان دونوں دروازوں کے بیچ میں بھی ایک فصیل تھی۔ لیکن ہمارے مورخین کیا کرتے ہیں، انگریزی میں بھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور اردو میں بھی جو کتابیں لکھی ہیں، لال دروازے کے بعد علی آباد دروازہ ہوا۔ علی آباد سے حیدرآباد کا کوئی تعلق نہیں، حیدرآباد بعد میں آباد ہوا، علی آباد اس سے پہلے کا محلہ ہے، سمجھے؟ اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جا کر، وہاں جو بازار بنے ہوا ہے، وہاں کا جو دروازہ ہے، دروازہ گرا ہوا ہے، اس کے بازو ایک چھوٹی سی مندر بنا لی گئی ہے وہاں پر۔ دروازے کے بعد جو ہے ایک جانب جو ہے پیرانے پیر کا جھنڈا ہے، دوسری جانب دیول ہے، وہ دونوں دروازے کے درمیان کے حصے ہیں۔ آپ اندر جیسے ہی جو ہے چار مینار کی طرف آنے کا جو راستہ ہے وہاں پر دیکھیں تو آپ کو جو ہے دو طرف جو ہے بازار بنا ہوا، دکانیں بنی ہوئی ہیں، کماندار دکانیں ہیں، کمان کے اندر کمان، یعنی کوریڈور ہے، پھر اس کے بعد اندر دکان، اور بڑی مضبوط بنی ہوئی۔ اور اس کو جو بنایا تھا
ان دکانوں کو ملک الماس نے بنوایا تھا. ملک الماس کا دور جو ہے قلی قطب شاہ کے دور سے پہلے کا ہے. سمجھے؟ حیدرآباد کو تو قلی قطب شاہ نے بنایا سن 1000 ہجری کی تکمیل کے اوپر. تو یہ اس سے پہلے ملک الماس نے 2 مساجد بنائی. علی آباد میں ایک الماس کی مسجد ہے, دوسری الماس کی مسجد جو ہے یاقوت پورہ کا جو ٹریفک پولیس اسٹیشن تھا چادر گھاٹ کے دروازے کے ذرا آگے وہاں پر ہے. سمجھے؟ یعنی اب جہاں پر جو ہے آپ کے ماڈرن ہائی اسکول کی جو جدید عمارت بنی ہے چادر گھاٹ ریلوے کا جو میٹرو کا اسٹیشن بن رہا ہے وہاں, اور آپ دونوں مساجد کے اوپر نظر ڈالیں گے آپ کو مماثل نظر. تو علی آباد کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جی فرمائیے. جی جی بالکل آپ بہت اچھا یاد دلائے اور صحیح یاد دلائے. میں غلطی سے جو ہے آپ کے غازی بنڈا دروازے کے اوپر آ گیا. لال دروازے سے پہلے اور دروازہ تالاب میر جملہ کے درمیان میں اور ایک دروازہ تھا, وہ تھا آپ کے گولی پورہ دروازہ. اور اس گولی پورے دروازے کی تصاویر اور اس کی جو ہے آپ فصیل ابھی موجود ہے. وہاں پر فصیل کے اوپر ایک پیرانے پیر کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے. وہاں پر ایک پان کا ڈبہ ہے. اس پان شاپ کے اوپر جو ہے پان شاپ کے پاس میں ایک تصویر لگی ہوئی ہے, اس میں گولی پورہ دروازہ موجود ہے, جس میں گولی پورے کے جو گولیوں کے جو پہلوان ہوا کرتے تھے کشتیاں وغیرہ لڑنے والے, وہ لوگ دروازے مشابہت تھے. اور رہا آپ کی بات, آپ کا جواب دیتے ہوئے اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں. افضل گنج دروازہ, افضل گنج دروازے کا بھی اس فصیل سے کوئی تعلق نہیں تھا. سمجھے؟ شہر پناہ کی فصیل سے کوئی تعلق نہیں. چادر گھاٹ برج کے پاس جو دروازہ تھا, اس کے بعد دوسرا شہر پناہ کا دروازہ موسیٰ ندی کے رخ میں جب ہم آتے ہیں تو دلی دروازہ ہے. سمجھے؟ دلی دروازہ یعنی اب جہاں پر جو ہے نئے پل کے بعد ایک برج بنایا گیا. مدینہ بلڈنگ کے پاس سے جب ہم ادھر موزم جاہی مارکیٹ کی طرف آتے ہیں تو جس برج سے ہم گزرتے ہیں تو اس سے پہلے وہاں پر ایک مندر بھی ہے شیتلا ماتا کی, اور وہاں پر جو ہے پیرانے پیر کا جھنڈا بھی ہے. وہ پیرانے پیر کا جھنڈا ہے وہاں پر جو ہے آپ کے دلی دروازہ ہوا کرتا. سمجھے؟ پھر دلی دروازے کے بعد ادھر چمپا دروازہ, مسجد قاضی امیر الدین کے پاس ہائی کورٹ کا جو پوسٹ آفس ہے اس پوسٹ آفس کے پاس یعنی نانک رام کا جو گھر ہے وہاں پر جو ہے چمپا دروازہ. تو اور کچھ آپ کو اس میں تو یہ شہر پناہ کا دروازہ نہیں تھا. افضل الدولہ بہادر جب افضل گنج برج پل تعمیر کروائے شہر پہ موسیٰ ندی کے اوپر, کیونکہ پل ایک ہی تھا ندی کے اوپر, وہ پل تھا اولیفنٹا برج جس کو ہم چادر گھاٹ برج کہتے ہیں. اس کے تعمیر کرنے والے انجینئر کا نام اولیفنٹا تھا, اس وجہ سے وہ برج اولیفنٹا برج کے نام سے مشہور ہوا. اور یہ جو برج تھا آپ کے موسیٰ ندی کے اوپر جو ہے افضل گنج دروازے 2 تھے. افضل گنج کے ایک نہیں 2 تھے. ایک تو جو ہے پل کے اس جانب اور دوسرا پل کے اس جانب. جہاں افضل گنج شروع ہو رہا ہے وہاں پر بھی دروازہ تھا, اور جہاں افضل گنج ختم ہو رہا ہے یوسف بازار شروع ہو رہا ہے, ممتاز ہوٹل اور آپ کے جلال کی ہوٹل اور ممتاز کی ہوٹل تھی, وہاں پر جو دروازہ تھا وہ بھی افضل دروازہ تھا. 2 طرف 2 دروازے تھے. تو یہ نواب میر تہنیت علی خان افضل الدولہ بہادر نے یہ دونوں دروازے تعمیر کیے تھے. تو حضرات نماز کے وقت کے قریب ہم آ گئے ہیں, اس وجہ سے میں اپنی بات کو یہیں پر رکھتا ہوں, اور اس سلسلے کو انشاءاللہ شہر پناہ کی فصیل کے تمام دروازوں کو کور کرتے ہوئے
جو ہے پھر اس کے بعد نظام علی خان کے دور پر ہم آئیں گے، اور وہ تسلسل کے بعد انشاءاللہ دوسری گفتگو ہم شروع کریں گے۔ تو بہرحال میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسام، وصلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من خاد وقام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دیجیے، اے اللہ ہم کو اسلام کا سچا پیرو بنائیے، اے اللہ حیدرآباد پر جن حکمرانوں نے اپنی حکمرانی کی ہے اور اپنا ورثہ یہاں چھوڑا ہے، اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ آصف جاہ حکمرانوں نے ملت اسلامیہ کے لیے بڑے اہم کام انجام دیے ہیں، اللہ ان سلاطین نے تعلیمی ادارے قائم کیے، ان سلاطین نے رباطیں تعمیر کروائیں، ان سلاطین نے مساجد تعمیر کروائیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیجیے، اے اللہ اور انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرمائیے، اے اللہ جو لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کی شادیوں کا بندوبست فرمائیے، اے اللہ جو لوگ بے قصور لوگ جیلوں میں محروس ہیں اللہ ان کی رہائی کا بندوبست فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد